स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम अपनी उर्दू की बुक में हिस्सा नज़म में नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की बकिया हिस्से को पढ़ेंगे। पहले हमने इसके पहले 4 बंद की तशरीह की थी। आज हम इसके आखिरी 2 बंद और एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स आपको हमने तशरीह का एक पैटर्न बताया था कि आपने सबसे पहले जब तशरीह करनी है तो हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन में आप क्या लिखते हैं? नज़म का अनवान जो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत और शायर का नाम जो है मीर अनीस। इसके बाद आप हल लुग़त लिखते हैं। जो मुश्किल अल्फाज के मायने आपको दिए गए होते हैं उनकी आपने मीनिंग लिखने हैं। इसके बाद आपने मफ़हूम 1 से 1.5 लाइन का लिखना है। देन आप तशरीह स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के पहले 4 बंद को पढ़ा था। आज हम अपने इसके आखिरी 2 बंद की तशरीह करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो बंद है वो है शेर उठते थे ना धूप के मारे कचार से, आहो न मुँह निकालते थे सब्ज़ाज़ार से, आईना महका था मुक़द्दर गुबार से, गड्ढों को तप चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से, गर्मी से मुज़तरब था ज़माना ज़मीं पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीं पर। डियर स्टूडेंट्स, कचार होता है शेर के मस्कन जहाँ पर शेर रहता है। आहो बोलते हैं हिरन को। हिरन जो होता है वो उसे आहो भी कहा जाता है। सब्ज़ाज़ार सरसब्ज़ ज़मीन, आईना महर, आईना शीशा होता है और महर सूरज, सूरज का आईना, मुक़द्दर गदला या मैला या गंदा, तप होता है बुखार, तप चढ़ना। कहते हैं ना हम अक्सर ये एक सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे बड़ी तप चढ़ी हुई है, बोलते हैं ना। तो तप का मतलब होता है गर्म हो जाना, गुस्सा आ जाना या बुखार चढ़ जाना। डियर स्टूडेंट्स, इस शेर में, इस बंद में शायर मीर अनीस कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि शेर धूप और गर्मी के खौफ से अपने मस्कन से बाहर नहीं आते थे। दूर दूर तक फैले हुए सब्ज़े में छुपे हुए हिरन सब्ज़े से बाहर मुँह ना निकालते थे। सूरज का आईना यूं यानी चेहरा गर्मी की धूल से गदला और मैला हो चुका था। गर्मी की वजह से ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि इसकी हिद्दत आसमान तक पहुंच चुकी थी और ज़मीन की गर्मी और तपिश से आसमान को बुखार चढ़ गया था। यानी गर्मी इतनी ज़्यादा थी और ज़मीन की पूरी मखलूक से इससे बेचैन और बेकरार नज़र आती है। इस शेर में मीर अनीस 10 मुहर्रम के दिन करबला में मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को इस अंदाज में बयान करते हैं कि गर्मी के खौफ से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकालता था। जानदार, चाहे वो इंसान था या जानवर, कोई भी चीज़ गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने घर से, अपने मस्कन से बाहर ना आता था। शेर जो थे वो भी अपने कचार में थे और हिरन जो थे वो भी सब्ज़ाज़ार में रहते हैं, तो वो अपने सब्ज़ा या जंगल के इलाके से बाहर ना आते थे। इस दिन गर्मी की शिद्दत में हर चीज़ को
مرجھا کے رکھ دیا تھا، ہر چیز کو ایک بخارات کی شکل دے دی تھی. ہر چیز جو تھی، چاہے وہ انسان یا جانور تھا، ایک خوف تھا ان کے دل میں. گرمی کی وجہ سے ہر چیز تپ رہی تھی. میر انیس لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور حدت اس قدر تھی کہ پانی کو گرم کیا جائے تو غبار یا بخارات کی شکل میں دھوئیں کی طرح اوپر اٹھتے ہیں، اور اس سے اگر کوئی شیشہ رکھ دیا جائے تو اس کو دھندلا کر دیتا ہے. شاعر کے نزدیک سورج کی گرمی بھی اس دھوئیں کی طرح تھی جس نے اس کا چہرہ، سورج کا چہرہ دھندلا کر رکھ دیا تھا. زمین اتنا گرم تھی کہ اس کی تپش آسمان تک پہنچ رہی تھی. زمین کی تپش کے اثرات سے آسمان بھی گرم ہو گیا تھا. زمین کے گرم بخارات سے آسمان کو تیز بخار ہو گیا تھا، وہ بھی تپنے لگا تھا. ہر چیز بے چین اور بے قرار تھی. زمین توے کی طرح گرم تھی، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو دانہ بھی زمین پر گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا. لاسٹ بند ہے. گرداب پر تھا شعلہ جواں کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پہ تھے سب نم مگر تھی لبوں پہ جاں. پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تھے تک آئی کباب تھی. اس بند میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ سمندر یا دریا میں اٹھنے والی بھنور پر آگ کے دائروں کا شک ہوتا تھا. پانی کے بلبلے انگارے کی طرح گرم تھے اور پانی سے نکلنے والی چھینٹیں چنگاریاں معلوم ہوتی تھی، گویا پانی چنگاریاں برسا رہا ہو. گرمی سے جس طرح ہر جانور زبان نکالتے تھے، اسی طرح گرمی سے ہر چیز بے چین تھی. مگرمچھ سمندر کی تہ میں تھے، لیکن انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. پانی آگ میں تبدیل ہو چکا تھا، گویا قیامت کے دن کی گرمی تھی. اور جو مچھلی پانی کے اوپر سطح پر آتی تو وہ موج کی سیخ تک پہنچ جاتی، وہ بھن کر کباب ہو جاتی. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پانی سے اٹھنے والے بلبلے آگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے معلوم ہوتے تھے. دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح جب چھینٹیں پڑتی تھی تو وہ آگ کی چھینٹیں معلوم ہوتی تھی. شاعر اس حصے کو زبان سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح گرمی میں اپنی زبان باہر نکالتا ہے کوئی بھی تو وہ گرم ہو جاتی ہے، اسی طرح مگرمچھ بھی زبان، اگرچہ وہ پانی میں تھے لیکن اگر وہ پانی سے باہر آتے تو وہ بھی گرمی کی شدت کو محسوس کرتے. ہر چیز، ہر جاندار کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. اتنی شدید گرمی تھی کہ پانی آگ میں تبدیل ہو چکا تھا. یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ قیامت کے دن کی گرمی ہے. قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے، نیک لوگوں پر ان کی نیکیاں سایہ کیے ہوں گی. جس دن ہمیں زیادہ گرمی ہو تو اس گرمی کو گرمی روز حساب سے تشبیہ دی گئی ہے. روز حساب مطلب قیامت کا دن. پانی کی موجیں اتنی زیادہ گرم تھی کہ شاعر انہیں سیخ سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ جو مچھلی موج کی سیخ تک پہنچ جاتی تھی وہ کباب ہو جاتی تھی، یعنی جو مچھلی اوپر آتی تھی وہ جل بھن جاتی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کمپلیٹ ہم نے تشریح کی ہے. اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کو کریں گے.
پہلا کوشچن ہے، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم تشریح میں دیکھتے ہیں، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، تو کس سے مثل دی ہے، کس سے تشبیہ دی ہے؟ شمع سے۔ شاعر نے اپنی زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ لب ہوتے ہیں کنارے، تو نہر کے لب سے مراد ہے کہ نہر کے جو کنارے تھے، دونوں حصے تھے۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریا فرات کے پانی پر دھواں کیا اثر کر رہا تھا؟ شاعر کے مطابق دھوپ اور گرمی کی شدت سے دریا فرات کا پانی آگ کی طرح گرم ہو چکا تھا۔ جو مچھلی پانی کے اوپر والی سطح پر آتی تھی وہ کباب ہو جاتی تھی۔ مگرمچھ تہ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور مچھلیاں پانی کی تہ میں آنے سے ڈرتی تھی، تہ میں ہی تھی اور اوپر آنے سے ڈرتی تھی۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرثیہ نگاری اس نظم کو کہا جاتا ہے جو کسی دکھ یا الم پر لکھی گئی ہو، کسی کی حالت کے پر لکھی گئی ہو، وہ مرثیہ نگاری ہوتی ہے۔ حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ حیت کیا ہوتی ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حیت ہوتی ہے کہ کسی کی اپیرنس، نظر آنے والی حالت حیت کہلاتی ہے۔ تو نظم سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاعر نے جو نظم ہے وہ کس کنڈیشن میں لکھی ہے؟ انہوں نے لکھی ہے مسدس کے میں لکھی ہے۔ جو حیت ہے وہ اس کی مسدس ہے، اور مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں کہ 4 یہ اور 2 یہ ایک بند کہلاتا ہے۔ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ، جیسے بیاں، زباں، اما، آسماں، ہم قافیہ ہیں۔ ہم قافیہ سیم ساؤنڈ، سیم آواز دینے والے الفاظ کو کہتے ہیں، اور آخری 2 مصرے ہم قافیہ، جیسے دونوں پر ہے، تھی خاک پر، تھی خاک پر۔ اس کے بعد آپ اس کی MCQs کوشچن ہیں جن کو کریں گے، اور کمپلیٹ نظم کو آپ ریوائز کریں گے۔ آج کے لیسن میں یہ آپ کمپلیٹ نظم کو پڑھیں گے اور اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔